وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 29 حصہ 2. سامعین کرام، آج کا موضوع، کیا ہم قرآن میں اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں پاتے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، خاوندان عقل. سامعین کرام، کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے نازل کی ہے. مضمون جاری تھا سامعین کرام. اس آیت کے مباحث میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائے تھے کہ ایک تو اس کا نزول کس کی طرف سے ہے اور کیوں ہے، اور پھر یہ اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ موضوع تھا. پھر اس میں یعنی اس کا جو ہے یعنی جواب کس طرح دینا چاہیے یا اس کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا چاہیے، اور اس کے مقاصد کیا ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور کریں اس میں، اس کے احکامات میں، اور نصیحت حاصل کریں اس میں. نصیحت حاصل کرنا جو ہے اس کا مقصد ہے، اور غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. اور کون کرے گا؟ وہ خاوندان عقل کریں گے. یہ تمام مباحث ہیں. گزشتہ سبق میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کتاب، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی ہے. ایک بات جو ہے یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن پاک انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو اس کو سیدھا اس کے رب کے پاس لے جاتا ہے. ایک بہت بڑی بات یہ ہے، گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتائی تھی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. انزلناہ، اس کا نزول اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے ہے. یہ باقی ساری چیزیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کے لیے پیدا کی ہیں. تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی بھی ہے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے. اب اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے سامعین کرام.
یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اونچے درجات تک پہنچانا چاہتا ہے، اعلیٰ مقامات، جنت میں اعلیٰ مقامات اسے دینا چاہتا ہے، اور پھر جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی معرفت، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو سامعین کرام، یہ کتاب جو ہے یہ اس کا طریقہ بتاتی ہے کہ آپ رب سے کس طرح واصل ہوں گے۔ یہ ایک بنیادی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کو نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ کتاب وہ راستہ بتاتی ہے، وہ طریقہ بتاتی ہے، وہ ذرائع بتاتی ہے جس کے ذریعے آپ رب سے واصل ہو سکتے ہیں۔ ایک بات۔ پھر اس کا نزول جو ہے انزلناہ میں مضمون یہ ہے کہ یہ کسی ادھر ادھر ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ این کتاب نیست چیز دیگرست، یہ کتاب نہیں کوئی اور چیز ہے۔ اور سامعین کرام، یعنی الفاظ میں وہ بیان نہیں ہو سکتا، الفاظ سے وہ بیان نہیں ہو سکتا جو اس کے لائق ہے۔ یہ کتاب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براہ راست انسان کے لیے ہے۔ انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں بھی آپ کی حیثیت سے بلند کوئی بھی ہستی ہو، آپ اس کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، کان دھرتے ہیں۔ آپ کا خواب و آپ کا یعنی والد ہے، یا آپ کا باس ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے حکم کو آپ ایک تو کان لگا کے سنتے ہیں، دوسرے اگنور نہیں کر سکتے۔ اگنور کرنے میں پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ باس کا، جو آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ کو ایک ڈیوٹی دے، وہ آپ کو ایک کام حوالے کرے، اور پھر یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے یہی ہوگا کہ آپ اس کو ایک تو غور سے سنیں گے اور پھر اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ وہ کریں گے جو کچھ وہ باس آپ کا کہہ رہا ہے۔ اصولاً یہی دنیا میں یہی معاملات ہیں سامنے کرام، اور اس نظام کے بغیر جو ہے دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے۔ بڑے کی اگر آپ کہنا نہیں مانیں گے اپنے بڑے کا، تو پھر یہ ہے کہ کام یہ نظام سلطنت اور نظام دنیا چل نہیں سکتا، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ لیکن یہاں نقطہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے خالق، مالک، رب اور معبود، مقصود اور محبوب کی طرف سے ہے، اور اس کی بڑائی اتنی ہے کہ بس اس کا کوئی ذہن تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، ہماری ذات تو ہے ہی نہیں، کسی حد و حساب میں ہمارے ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتی۔ پھر صفات ہیں، لیکن جو صفات اس کی بیان ہو رہی ہیں وہ اپنی صفات میں کتنا کامل ہے، کیا حد ہے صفات کی، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری مخلوق کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حیثیت اور بھی ہے، وہ میری ذاتی حیثیت میں ہے، اور پھر جب ایسی بات آتی ہے تو وہ مجھ سے پھر ذاتی حیثیت میں کلام کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب یہاں مفرد کا صیغہ ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی اپنا اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ مفرد ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے یہ کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو سامعین کرام دیکھیں، ایک تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں،
میری جو اپنی سمجھ کے مطابق ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ تو ہماری ایک پریکٹس تو ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی اللہ سے ایک لنک ہے، ایک ذاتی لنک ہے، اور وہ یعنی اس کا اظہار روز قیامت ہوگا۔ یہاں بھی اظہار جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے آپ اکیلے نکلتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں بلیوں کے جو ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، بلیوں کے اکٹھے 6-7 بچے ہوتے ہیں، کتے کے جو ہے 6-7 بچے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے میں اکیلا نکلا ہوں۔ وہ ٹوینز وغیرہ کو چھوڑ دیں، وہ جو بات سمجھنے کی ہے اس کو سمجھیں، میں اکیلا آیا ہوں اس دنیا میں، پھر میں اکیلا اللہ کے حضور حاضر ہوں گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا تم سب لوگ اکیلے اکیلے آ گئے میرے پاس۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح کہ میں نے تمہیں اکیلا دنیا میں پیدا کیا تھا۔ تو ایک سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کہ میرا اور اللہ کا یا آپ کا اور اللہ کا ایک ذاتی رابطہ ہے، چھوڑ دیں اور، لیکن آپ ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کریں۔ کبھی ہو نا، مطلب آپ کو موقع ملے رات کو، یعنی میں آپ کو ویسے ہی ایک وہ دے رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ رات کو یعنی بستر پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ مطلب اپنے آپ کو فارغ کر کے 1-2 رکعت نماز تو پڑھیں، نفل شکرانے کے پڑھ لیں، نفل نماز شکرانہ کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نماز کے بعد آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، تو نے مجھ پہ اتنا رحم کیا کہ مجھے عالم ارواح سے یہاں دنیا میں لے آیا، یہاں مجھے جسم دیا، پھر میرے رہنے کے لیے، اور یہ سارے اسباب تو نے مہیا کیے ہیں۔ اور پھر اس بات پہ بھی شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے دیدار کے لیے چن لیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، اپنی معرفت کے لیے چن لیا ہے۔ بہت بڑے مضامین ہیں سامعین کرام، یہ شکریہ ادا کریں آپ۔ دیکھیں آپ نے یعنی ایک تجویز دے رہا ہوں میں آپ کو، تھوڑا سا اگر آپ اللہ کے قریب محسوس کرنا چاہتے ہیں تو رات کے کسی بھی حصے میں سونے سے پہلے یا جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس میں آپ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھیں، اور پھر رب کو براہ راست اپنے سامنے پائیں، اور پھر اس سے اکیلے میں بات کریں، اور پھر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگیں، اور پھر ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے پاس آنا ہے، میں نے تیری ملاقات کے شرف سے بہرور ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے تھوڑا سا اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کر کے یہ کام کریں گے تو کر لیں ایک دفعہ، دیکھیں کیا اثرات ہوتے ہیں، یقیناً اچھے اثرات ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں ایک چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارا رب سے ایک قریبی تعلق بن جائے، پھر تو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے طریقے ہیں، اور پھر وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ کام کریں اور رب کو اپنے قریب محسوس کریں، رب سے براہ راست بات کریں۔ اور آیت میں نے آپ کو بتا دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے حبیب میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیں میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعوت دینے والے کی دعوت
پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ چاہے مرد ہیں، عورت ہیں، بوڑھا ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھی ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں آپ، لیکن کریں ایسا۔ اور دیکھیں، دنیا کمائی کی جگہ ہے، اور کمائی جو ہے ہم نے آخرت کی کرنی ہے۔ کمانا ہے اللہ کے قرب کو، اور پھر اس کا خریدار بھی ہے، آپ کا اپنا خریدار ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کا خریدار ہے، آپ سے خریدتا ہے۔ کچھ چیزیں جو اللہ ہی نے آپ کو دی ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ایسا ہو، اور یہ بہت اچھا ہوگا بنسبت اس کے کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف رہے، اور ظاہر ہی ہم ظاہری کے چکر میں وہ 99 کی پھیر میں پڑے رہیں۔ ایسا تو شروع کر دینا کام۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بہت عظیم الشان آیت ہے، اور اس کے براہ راست مخاطب میں اور آپ ہیں۔ اور اس میں صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہمارا یعنی اجتماعی طور پہ امت مسلمہ اس کا مخاطب ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ پہلی یعنی جو پہلی آواز ہے وہ تو انسانیت کو ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ سورہ بقرہ کی جو پہلے حکم آ رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او کما قال۔ تو ایک تو یہ ہے انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑا سا میرے ساتھ محسوس کریں کہ ہاں، یہ کلام میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہاں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ کلام اصل میں تو ہمارے لیے ہے۔ یہ ایک بات ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لیں، قرآن کا نزول ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن اس کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اصل میں تو بات یہی ہے کہ ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اپنے رب کریم کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت بری بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے کہ رب کریم سے ہم یعنی اس کو بھلا کے ہم کسی اور چیز کے دھوکے میں پڑ گئے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اور المضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، رب سے دوری کی تو رب سے دور رہنے کی جو جتنا ہم رہ لیے اتنا رہ لیے، رب سے دور، اپنے رب سے دوری ہم نے اختیار کر لی جتنا بھی کر لی، لیکن اب تو یہ ہے کہ اب تو اس کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو غفلت تھی وہ تو ہم کر چکے، اب تو یہ ہے ہوش میں آنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے کا وقت ہے۔ سامعین کرام، یہ دیکھیں ابھی آ رہے ہیں یہ تمام پیغمبران کرام کے جو تذکرے آ رہے ہیں، اس میں ایک بات ہے انہو اواب، وہ بہت
میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام سے واقعہ شروع ہوا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی یہی تذکرہ ہے، انہو اواب انا وجدناہ صابرا نعم العبد۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ تو کتاب انزلناہ مبارکن، کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کے پاس الیکا، آپ کے پاس۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کتاب لے کے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تو بنیادی احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او کما قال۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکریہ، یہ آپ نے شکریہ اللہ کا ادا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کے احسانات بھی ہم پہ بہت ہیں، لیکن وہ یعنی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کتاب انزلناہ، کتاب کا الیکا، کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مبارکن، بہت بابرکت ہے، یعنی یہ اس کی تاثیر ہے، برکت۔ برکت کیا کہ ہر معاملہ آپ کا سدھر جائے گا، زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہو جائے گا، زندگی میں برکت آ جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی۔ برکت کا تو ہم ایک محدود معنی لیتے ہیں سامعین کرام، یعنی مال اولاد میں برکت، نا مطلب دکان میں برکت کے لیے آپ لوگ وظائف لگا دیتے ہیں، اور پھر گھر میں بھی آپ کچھ وظیفہ وغیرہ کچھ کہیں سے لے کے آپ لگا دیتے ہیں، وہ ایک محدود معنی ہے۔ اور برکت اصل میں یہ ہوتا ہے کہ برکت والی کتاب، برکت تو برکت کیا، اس میں ایک تو خوشی ہے اور ایک یعنی دائمی خوشی ہے، اور ایک برکت کے اپنے جو مفہوم ہیں وہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ دیکھیں برکت اور اس کا متضاد جو ہے وہ کیا ہے، منحوس، بھئی اس کے آنے سے بڑی برکت ہوئی ہمارے گھر میں، بھئی اس کے آنے سے نحوست پھیلی، نحوست۔ تو یہ خیر میں نے آپ کو یعنی اس کے متضاد سے، یعنی نحوست، کہ آپ پہ نحوست آ جائے، یعنی کاروبار پہ نحوست آ جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے کسی مہینے میں نحوست ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو متضاد کے ذریعے، ہر شے اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک تو منحوس، ہر جگہ نحوست ہے نا، آپ لوگ وہ شگن بھی لیتے ہیں کہ بلی، میرے کالی بلی گزر گئی، یہ شگن منحوس ہے، یعنی ایسا ہے۔ یہ کوا جو ہے، کوا کے کائیں کائیں کرتا ہے، یہ بھی خراب شگن کے طور پہ آپ لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ، لیکن یہ سارے وہ ایسے گھڑے گھڑائی باتیں، ایسی ہے نہیں کوئی چیز۔ لیکن مبارکن تو برکت، میں آپ کو صرف نحوست کا متضاد بتا رہا ہوں، برکت والی۔ اب برکت کیا چیز ہے، اس کی یعنی جو تفصیل ہے وہ قرآن خود بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں، پہلے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، برکت آ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے بعض ذہن جو ہے، جو میرے مضامین کو نہیں سنتے، شاید ان کی ذہن میں یہ بات فوراً اس طریقے سے نہ آئے جس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خوشی جو ہے، آپ کو اس دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی،
ایک بھرپور زندگی، ایک خوشحال زندگی آپ جئیں گے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ خیر، جو نیکوکار ہیں تم میں سے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ ولأجر الآخرۃ خیر، یعنی دنیا میں اور آخرت میں خیر ہی خیر۔ یعنی اس کتاب کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ برکت والی کتاب ہے، مبارک، برکت والی کتاب ہے۔ آپ کی یہ دنیا بھی خوشیوں سے لبریز ہوگی، ایک اچھی زندگی آپ گزاریں گے، اور آخرت کی زندگی تو بہت ہی بہتر ہے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں بھی سامنے کرام یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں فرمایا، یعنی یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک طریقہ کار ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، سورہ نوح میں ہے نا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک سنت کریمہ ہے جس سے ہم غافل ہیں سامنے کرام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو قبول کیا نہیں اور نحوستیں، معاذ اللہ نحوستیں ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیں گی۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد زندگی، آزاد خیال زندگی، اللہ تعالیٰ سے کٹ کے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی خوشحال گزرے گی۔ بہت گندا خیال ہے یہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں، خدا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ ہم سوچتے تو ایسا ہی ہیں سامنے کرام، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت اس کے متضاد ہے۔ اللہ کو یاد کرنے، وہ کہتے ہیں نا کہ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو بہرحال برکت کی میں بات کر رہا ہوں اور مضمون بھی جاری ہے سامنے کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ سنا دے۔ کتاب انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بہت برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کریں لوگ اس کے احکامات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اس سے خاوندان عقل۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ A blessed book that we sent down to you, that they may ponder its verses, and for those with intelligence to take heed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔